علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی حکومت کو دنوں میں گرانا ہے، دنوں میں، اس سے زیادہ اب وقت نہیں لینا۔ مسلم لیگ نون نے یہ طے کر لیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دعوت دی، بلایا، بیٹھک ہوئی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے وفد کے ہمراہ گئے شہباز شریف صاحب کے زہرانے پر۔ مریم نواز بھی موجود تھی حیرت انگیز طور پر اس زہرانے میں، حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھے، اور اس زہرانے میں یا اس زہرانے کی دعوت میں کیا کیا ہوا، اندرونی کہانی میرے پاس پوری ہے، مکمل کہانی ہے، ایک ایک چیز کس نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیسے ابتدا کی، آصف زرداری صاحب نے کیا کہا، مریم نواز صاحبہ پر کیا اعتراض کیا گیا، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا کیا چیزیں سامنے وہاں پر تھیں، وہ ساری کہانی میرے پاس ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز بھی اس میں نے پہلے والے ویلاگ میں، اس سے پہلے جو کیا تھا اس ویلاگ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آخر میں کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ خبر چلوائی گئی، مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی، میڈیا کو دی گئی، ایک میسج آیا میڈیا کو، اور بار بار یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کی ہدایت پر آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو شہباز شریف صاحب نے زہرانے پر بلایا ہے۔ یہ میں نے سوال چھوڑا تھا اور اب اس سوال کا جواب بھی آپ کو میں کوشش کروں گا کہ اس ویلاگ میں دے پاؤں، ہے میرے پاس، دے پاؤں سے مراد کہ کنوے کر پاؤں، آپ تک وہ بات آ پائے، جو خبر میرے پاس ہے میں آپ کو کھل کر بتا تو پاؤں گا، لیکن انداز سمجھانے کا بعض اوقات لوگ نہیں سمجھا پاتے تو اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اس سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، میں ذرا اس ملاقات میں کیا ہوا اور مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے آج، کل کہاں کھڑی تھی، آج کہاں کھڑی ہے، اور مسلم لیگ نون کو کیا احساس ہوا ہے، ادراک ہوا ہے، ادراک مسلم لیگ نون کو اپنے کل کی پالیسی پر، اور آج وہ کیا سوچ رہی ہے اور کل کی پالیسی کیا تھی ان کی۔ ذرا یہ شہباز شریف صاحب کا ایک جملہ ہے، یہ سن لیجئے، اس کے بعد میں پھر آپ کو آگے اس جو اندر ہوا ہے اس پر میں بتاتا ہوں، ذرا یہ سن لیجئے۔ ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشن کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے۔ ہماری پارٹی میں دو راہ تھی، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہمیں اب فوراً گھر بھیجنا چاہیے، اب یہ پاکستان مستحمل نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کلیئر تھی کہ اس حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر دو آرا تھی، یہ شہباز شریف صاحب کو میں واپس دوبارہ ان کی الفاظ ان کے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر دو آرا تھی، لیکن اب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون یکسو ہے۔ اب میں اپنی پارٹی میں جاؤں گا، پارٹی کی سی میں جائیں گے اور اس کے بعد اتحادیوں میں کے پاس جائیں گے، پی ڈی ایم کے پاس جائیں گے، اور پھر ہم جلد کوئی بڑا فیصلہ کریں گے۔ کس بات پہ پیپلز پارٹی کلیئر تھی، کس بات پہ مسلم لیگ نون کے اندر دو آرا تھی، یہ کوئی سب کو پتہ ہے کہ ایشو ہوا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتی تھی، مسلم لیگ نون استعفوں کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتی تھی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف تھا پی ڈی ایم بنتے وقت، جس کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کی مداخلت پر پیپلز پارٹی نے اس کو آپشن کے طور پہ، آخری آپشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا، جو پیپلز پارٹی کے لوگ پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں برملا کہ جی ہم نے ایک آخری آپشن کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا، استعفے کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اس کو آپشن کے طور پر لے لیں، تو ہم نے آپشن کے طور پر، آخری آپشن کے طور پر لیا۔ لیکن پھر آج سے ٹھیک 11 مہینے پہلے، 11 مہینے کچھ دن پہلے، 16 مارچ کے اجلاس میں استعفوں کی آپشن کو لانگ مارچ کی آپشن کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، رانا ثناءاللہ صاحب ان میں ایک تھے، بہت سے اور لوگ بھی تھے۔ تو یہ وہ تھا مسلم لیگ نون کا بیانیہ، یا مسلم لیگ نون اور اے پی ڈی ایم کا بیانیہ۔ اس کے بعد پھر تلخیاں ہوتی ہیں، تلخیاں ہونے کے بعد پھر وہ سین ہو جاتا ہے سینٹ والا، یوسف رضا گیلانی صاحب بی اے پی کے ارکان کے ساتھ سگنیچر کرواتے ہیں اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کو شوکاز نوٹس آتا ہے اور پی ڈی ایم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
پی ڈی ایم چھوڑتی ہے پیپلز پارٹی اپنی سی سی کی میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھیجا ہوا جو شوکاز نوٹس تھا وہ بلاول بھٹو زرداری نے پھاڑ کر اعلان کیا کہ جی ہم اب یہ شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیں گے، جب تک ہم سے معافی نہیں مانگی جائے گی ہم اتحاد میں نہیں جائیں گے واپس۔ یہ وہ نقطہ تھا۔ یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے، مارچ میں پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہوئے، پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس بھیجے گئے، اور پھر اگلے کو 1-2 ماہ کے بعد پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ 16 مارچ کی جو میٹنگ تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی ہم آصف زرداری صاحب نے کہ ہم استعفوں والے معاملے پر اپنی سی سی کا اجلاس بلائیں گے، جس پر پھر 26 مارچ کا لانگ مارچ منسوخ ہو گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ اب 23 مارچ کو اعلان کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے۔ تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کا موقف تھا، آج شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کلیئر تھی، ہم تقسیم تھے، مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم تھی۔ تو آج وہ برملا سامنے آ کر یہ بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کا بحران ہے جو دیمک کی طرح مسلم لیگ نون کو چاٹ رہا ہے۔ آج بھی مسلم لیگ نون کی پاپولرٹی اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکلی مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، خاص طور پر نواز شریف صاحب کی معاملے پر۔ باہر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب، ان کی میڈیکل رپورٹ ایسی دی گئی جس کو حکومت کو کے ہاتھ ان کے خلاف تو ایک لگ گیا نا، مل گیا، ہتھیار مل گیا، اور پھر نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے اس کی فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے کی۔ تو مسلم لیگ نون کو کا جو خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو مدت دے دینی چاہیے پوری اور اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، تو عمران خان کو تو اس کا نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آج یہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں، یا پی ڈی ایم اپنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلا کر جو اعتراف کیا گیا اندر بیٹھ کر، اعتراف اس طرح نہیں ہوتا کہ جی ہم غلط تھے، اعتراف اس بات پر ہوتا ہے کہ کل جو تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہم نے ٹھکرا دیا تھا، آج ہم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور جلدی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ہوئی اندر۔ تو وہ مسلم لیگ نون کو احساس ہوا کہ شاید ان کو پولیٹیکلی اب مزید عمران خان کی حکومت کو وقت دینے کا نقصان ہوگا۔ آج ہی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ عجلت میں تھے کہ اب تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے کسی بھی آپشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اب کسی بھی آئینی، قانونی، سیاسی آپشن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا۔ تو کیا ہو سکتا ہے وہ سیاسی، آئینی اور قانونی آپشن؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ جتنا مرضی آپ گھوم پھر کر آ جائیں، وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ لانگ مارچز سے پاکستان میں حکومتیں اس وقت تک نہیں گرا کرتی جب تک تیسری قوت نہ آ جائے۔ پھر تیسری قوت عدالت ہو یا پھر فوج ہو، یہی ہوتا رہا ہے ماضی میں، یا پھر صدر مملکت جو کہ اب بے اختیار ہیں، وہ تو اب گیم کھیل رہے ہیں نا، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے صدر مملکت۔ تب کے صدر مملکت جب ماضی کی بات ہو رہی ہے 80s کی یا 97 تک کے جو صدر مملکت تھے، 96 جو بے نظیر صاحبہ کی دوسری حکومت ختم کر دی گئی، تو وہ صدر مملکت 58 2B سے لیس تھے، وہ ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار تھا۔ تو اب حکومت گرانے کے لیے تب لانگ مارچ ہوتے تھے اور 58 2B آ جاتا تھا اور صدر اسمبلی توڑ دیتے تھے اور حکومت چلی جاتی تھی۔ اب وہ ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا لگ بھی نہیں رہا بظاہر کہ فوج کو مداخلت کرے گی اور مارشل لا لگائے گی، حالات ایسے نہیں لگ رہے پاکستان کے بھی اور باہر کے بھی۔ ایک آپشن جو ہے اپنا استعمال ہوا یوسف رضا گیلانی کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ آپشن تھا وزیر اعظم کو نائل کر دو۔ اسمبلیاں موجود تھیں، دونوں حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی، وزیر اعظم چینج کر لیا۔ تو آئینی آپشن عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا، سیاسی آپشن، قانونی آپشن آج آ کے ایک ہی ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تو شہباز شریف صاحب اندر اجلت میں تھے، بہت زیادہ اجلت میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے جب ابتدائیہ دیا، جب میں نے سورسز سے بات کی جو میٹنگ میں موجود تھے، کہ وہ جب جیسے ہی بیٹھے تو پھر شہباز شریف صاحب نے ایک لمبی چوڑی بات، جس طرح ظاہر ہے میزبان ہیں، بتا رہے تھے، ہوتا ہے کہ جی آپ جب کسی کو گھر پہ دعوت دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، اور میزبان یہ آغاز کرتا ہے کہ جی آج یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اب اس حکومت کو ہر صورت گرانا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر
تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر بات ہوتی ہے، اس کے لیے پھر شہباز شریف صاحب نے، میں کوٹ کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے اندر، 4-5 دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر ہمیں کوئی ایسی کمیٹی بنا دینی چاہیے جو حکومت کو گرانے کے مختلف آپشنز کو ذرا دیکھے، اس کا جائزہ لے، پرکھے اور کون سا آپشن زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، بہترین آپشن یہی ہے، اور جو بھی آپشن ہوگا وہ انلیگل ہوگا، غیر قانونی ہوگا، یہ آپشن ہے اور یہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس سے اتفاق کیا، اور شہباز شریف صاحب نے جو جسچرز دیے وہ یہ تھے کہ میں نے آپ کو بلایا ہی اس لیے، یہاں پر بیٹھے ہم اس لیے ہیں کہ اس آپشن کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب کی ہدایت پر جو ملاقات ہوتی ہے آصف زرداری کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، جو کچھ دن پہلے تک بی ٹیم تھے، سلیکٹڈ تھے، ان کو بٹھا کر اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر بات کرتے ہیں، پھر پریس کانفرنس میں باہر نکل کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کلیئر تھی، ہم یکسو نہیں تھے، مسلم لیگ نون یکسو نہیں تھی، مسلم لیگ نون میں 2 آرا تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی جو 1 سال گزشتہ رہی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے یا آپ کا بیانیہ نہیں چل سکا، تو آپ واپس پرانے اتحادی کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس پر سوال اٹھا، حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں، انہوں نے ایک بات کی، میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اجازت لی کہ جی مجھے اجازت ہے بولنے کی، تو بلاول نے کہا کہ جی بالکل، ہم آپ کو تو لے کر اسی لیے آئے ہیں، آپ ہمارے برابر کا حصہ ہیں بھائی، آپ کیوں نہیں بولیں گے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا شاہ جی تسی بولو، تانوں تے میں بڑا پسند کرنا، سن گل کرو۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ جی چوتھی بار ہم بیٹھ رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اعتماد ہمارا بحال ہو جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ٹوٹتا ہے تو ہم الگ ہوتے ہیں، ایسے الگ ہوتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا اختیار ہمیں کرنا چاہیے، ایسے الگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پر لوگ ہنستے ہیں، اور پھر بیٹھتے ہیں تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں۔ آج بھی سوال ہوگا باہر جب نکلیں گے کہ جی آپ نے ایک دوسرے کو پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے تھے، ٹوٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے، بچھڑتے ہوئے، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہیں تھی، کم از کم یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، حسن مرتضیٰ صاحب نے نہیں کہا تھا، تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کم از کم ایک دوسرے پر بے وفائی کا الزام تو نہ لگائیں، کم از کم ایک دوسرے کو باعزت طریقے سے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پھر ہم جب الگ ہونا ہے، ہم نے آگے جا کر ہم الگ پارٹیاں ہیں، الگ نظریات ہیں، ہم نے الگ ہونا ہے، جب ہم باہر نکلیں تو ہم باعزت طریقے سے تو کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہونا۔ اب جب ہم نکلیں گے باہر تو ہم سے سوال ہوگا، صحافی ہم سے پوچھیں گے کہ تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم دوبارہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ تو اس پر مریم نواز صاحبہ بولی، یہ بیسیکلی حسن مرتضیٰ صاحب کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک تھا مریم نواز صاحبہ پر۔ مریم نواز صاحبہ نے جو مارچ میں، جس مارچ کی میں ذکر کر رہا ہوں 2021 کی، اس میں جب یہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہوئے تو سب سے پہلا سخت بیان مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آیا تھا، کس کے باپ کے کہنے پر باپ سے ووٹ لینے والا بیان، یا پھر ٹویٹ کہ بلاول بھٹو زرداری سلیکٹڈ بننے کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بی ٹیم بن گئے، اس طرح کے انہوں نے ٹویٹ کیے تھے، جس کا سوال بھی آج مریم نواز صاحبہ سے ہوا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو باہر جواب دیا وہی اندر جواب دیا، انہوں نے کہا باہر نکل کر لوگوں کو یہی کہیں گے کہ بھئی حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، وہ کیا ہوتی ہے، بدامنی ہے، افلاس ہے، تو باہر یہی کہیں گے کہ حکومت کی کارکردگی نے، بدترین کارکردگی نے ہمیں یکجا کیا ہے۔ تو یہ بات اندر ہوئی۔ اب جو بات ہے وہ نواز شریف صاحب والی، کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر، ہدایت پر یہ ملاقات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے بلایا ہے، یہ سب جو سوال میں نے چھوڑا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب، اب دوسرا سوال اب بنتا ہے، جو جب میں نے اس میں ملاقات سے ساری چیزیں پتہ کی تو شہباز شریف صاحب عجلت میں کیوں ہیں؟ شہباز شریف صاحب، میں نے کچھ ایک مہینہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، ڈیٹس مجھے یاد نہیں رہتی، اس میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھتے ہیں یا اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر ان کو کان میں کوئی اگر کہتا ہے کہ جی عمران خان کو اگر گرائیں گے تو پھر ان کی کارکردگی کا ملبہ آپ کے اس پر آ جائے گا، پھر عمران خان صاحب اسی قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھ کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو دوسرے کان میں آ کر دوسرا مشیر یہ کہتا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ نے عمران خان کو مدت پوری کرنے دی تو عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب
کس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب واپس تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر آتے ہیں. یہ جو یکسوئی نہیں تھی نا جماعت کے اندر، دو آرا تھیں، ایک بیانیہ نہیں بن رہا تھا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ عمران خان کو گراتے ہیں تو عمران خان کو سیاسی زندگی دے دیتے ہیں، عمران خان کو نہیں گراتے تو عمران خان اگر اپنی مرضی کا کوئی حساب کتاب لگا لیتے ہیں تو پھر اگلے 5 سال بھی کہیں نہ لے جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اور مسلم لیگ نون 10 سال مسلسل اپوزیشن میں رہ سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال. کیونکہ آج بھی مسلم لیگ نون کا الیکٹیبل جو ہے وہ اپنا بار بار سوال کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ہر صورت حکومت میں آنا چاہیے. مسلم لیگ نون کا الیکٹیبل نواز شریف کے بیانیے سے زیادہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، برملا نظر آتا ہے اور چیزیں سامنے ہوتی ہیں. اب سوال نواز شریف والا کہ جی یہ کیوں میڈیا کو فیڈ کیا جاتا رہا. اس پولیٹیکل پارٹیز فیڈ کرتی ہیں، بری چیز نہیں ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہو رہی ہے. مطلب اس میں نے پہلے بھی گزارش کی، یار شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی مرضی، منشا اور ہدایت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. وہ کچھ طے کر کے بھی آتے ہیں تو بھی نواز شریف صاحب اگر اس پر پانی پھیر دیتے تو شہباز شریف صاحب ہنستے ہوئے آتے، بھائی صاحب آپ کی مرضی، میں نے تو یہ کیا تھا، میری سمجھ میں آ رہا تھا، آپ کو نہیں اچھا لگا، اوکے گڈ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب بھائی سے پھر لڑتے نہیں، اختلاف نہیں کرتے. تھوڑا سا کبھی ہوتا ہے، دل برا ہوتا ہے بندے کا کہ یار میں نے معاملہ ٹھیک کر دیا تھا اکتوبر 2020 میں نے سارا کچھ ٹھیک کر دیا تھا، صفحہ پھٹ چکا تھا، بھائی صاحب آپ نے تقریر کر کے پھر دوبارہ دونوں کو اکٹھا کر دیا. اس طرح کی بات وہ کر جاتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. تو یہ کیوں لکھا گیا، یہ کیوں کہا گیا کہ جی نواز شریف کی ہدایت پر یہ ملاقات شہباز شریف صاحب نے ارینج کی ہے، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو بلایا ہے میسج دینے کے لیے کہ مسلم لیگ نون ایک پیج پر آ گئی ہے، جس کا ذکر شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ جی ہم اب یکسو ہیں، نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اب ہم یکسو ہیں. کس پر؟ تحریک عدم اعتماد پر. ہم اب سمجھتے ہیں کہ یہی آپشن بہتر ہے، لہذا تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کے اتحاد کے بغیر، پارلیمنٹ کے اندر اتحاد کو برقرار رکھے بغیر اور پارلیمنٹ کے باہر پیپلز پارٹی کے اوپر الزام تراشی روکے بغیر تو تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی ہے. تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی چاہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے تو مسلم لیگ نون پر پارلیمنٹ کے باہر حملے بھی کرتی رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسلم لیگ نون اگر تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر آ گئی ہے اور وہ پیپلز پارٹی پر پارلیمنٹ کے باہر حملے کرے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی پھر اس طرح کرے. تو یکسوئی اپنا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کریں گے. نواز شریف کی ہدایت والا معاملہ، نواز شریف کی ہدایت کا مطلب اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے جو ایک پیج پر نہیں تھی، جس کا برملا اظہار شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. ایک اور سوال اٹھا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ کیوں تھی اس ملاقات میں. مطلب کوئی اتنا بڑا اچھمبے والی بات نہیں ہے، لیکن ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ جہاں مریم ہوتی ہے وہاں شہباز شریف نہیں ہوتے، جہاں شہباز شریف ہوتے ہیں وہاں مریم نہیں ہوتی. ایک خاندان کے اندر اختلافات تھے، نظر آ رہے تھے اور کئی بار اس کا اظہار بھی ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب نے خود بھی کہا ہے بھی ہم یکسو نہیں تھے. مریم نواز صاحبہ کا ہونا اسی وہ جو اسٹیٹمنٹ میں جملہ تھا کہ جی نواز شریف کی ہدایت پر یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ بتانا کہ جی شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، حمزہ شہباز اب ہم تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر ایک ہیں. اب اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اب ہم واقعی سنجیدہ ہیں ایک ڈگر پر جانے کو. پہلے تو ہم ایک ڈگر پر جا کر دوسری ڈگر پر چلے جاتے تھے نا، نہیں اب ہم سنجیدہ ہیں، ایک ڈگر پر چلتے ہیں. اور پھر اس پہ سوال ہوا تھا آصف زرداری صاحب سے، خواجہ سعد رفیق نے کیا تھا کہ زرداری صاحب اگر تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے آپشنز اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو زرداری صاحب نے کہا وہ پھر میں وہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ کو میری ضرورت نہیں رہے گی. تو مطلب ہنس کے انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ نے مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ کہا زرداری صاحب نے. اور ایک چیز ہوئی، لانگ مارچز پر ڈسکس ہوا، میڈیا پر بہت طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں. میں نے میٹنگ میں اندر بیٹھے ہوئے کئی سورسز سے پوچھا ہے، لانگ مارچ پر شہباز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ہم لانگ مارچ میں، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شریک ہو سکے تو میری خواہش ہے کہ ہم شریک ہوں. اگر شریک نہیں بھی ہو سکے تو کم از کم ہم کسی پوائنٹ پر پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا استقبال کریں. پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی دعوت نہیں دی اور نہ شہباز شریف نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جی دھرنا ہوگا تو لانگ مارچ ہوگا. ایسی کوئی چیز اندر نہیں ہوئی. ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک جیسچر دیا ہے، یہ اعلانیہ جیسچر دیا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اب ایک پیج پر آ گئی ہے.
اب باقی اپوزیشن بھی ایک پیج پر آ جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ایک صفحے پر نہ آنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں اپوزیشن کو مسائل پیدا آ رہے تھے۔ تو آج مسلم لیگ نون نے یہ پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، یہ میٹنگ کر کے شہباز شریف صاحب نے اپنے الفاظ میں پریس کانفرنس کر کے کہ جی مسلم لیگ نون اب ایک صفحے پر آ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔